یہ جو سوشل میڈیا آپ کے والا پوائنٹ لے کر آپ کی طرف پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ایک ان کی بریگیڈ بڑی تیار رہتی ہے ہر وقت اور لوگوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ایگزیکٹلی. لیکن یہ لوگ خود جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو مین اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ جو پروپیگنڈا کرنے میں آگے ہوتے ہیں، یہ خود آپ کو 9 مئی کے واقعات میں آگے وہاں پہ نظر نہیں آئے ہوں گے. وہاں پہ ہاں یہ میرا پوائنٹ ہے، وہاں پہ جو ینگسٹرز تھے یہ ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے مینوپولیٹ کیا، جن کے دماغوں کو پولوٹ کیا، ان کو آگے لگا دیا. دیکھیں جو ملک میں خود سوشل میڈیا پر اپنے بیانات جاری رکھیں، آزادی اور حقیقی انقلاب کا نعرے لگاتے ہیں. نوجوان بچے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ یعنی انہوں نے دیکھی ہوتی چیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے. ان کی کئیوں کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی عقل کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو جنہوں نے مائنڈ پلوٹ کر دیا، برین واش کر دیا اور پھر ان کو دھکیل دیتے ہیں، ریاست کے سامنے لے آتے ہیں. تو ابھی میں ان کو یہ بتا رہا ہوں ان نوجوانوں کو کہ دیکھو آپ کا کیریئر ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کسی کے بہکاوے میں مت آئیں، اپنا اچھا برا اور نفع نقصان کو خود سمجھیں. کسی نے آپ کو بچت نہیں کرنا. جس طریقے سے جب لوگ چلے جاتے ہیں جیلوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ ان کے پیچھے ایک پیشی کے اوپر تک نہیں پہنچتے، تو باتیں کرتے ہیں یہ حقیقی آزادی کی. آزادی مادی کوئی نہیں ہے، صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اپنا سیاسی چورن بیچ رہے ہیں. جس کے لیے ینگسٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. ان نوجوانوں کا مستقبل ہے اور پاکستان کا مستقبل بھی انہی نوجوانوں کے ساتھ وابستہ ہے. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے والدین کو سوچنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اپنی اولاد کو کہ کسی کے بہکاوے میں مت آئیں. اور بالکل جو ہے ایسی حرکت ریاست کے خلاف کھڑا ہونے کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی ایسا کوئی کرنے کا بولے تو آپ اس کو کہیں جی کہ بہت شکریہ، آپ اس کی ایک بات ایک کان سے ڈالیں دوسرے کان سے نکال کے باہر پھینکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.